الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء وآلك وصحابك والأولياء والصالحين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور حدیث نمبر 1233 آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، جس میں ایک طویل حدیث تھی۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ تعالی عنہم نے مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ میں یہ بات دریافت کروں کہ سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، یعنی نوافل پڑھتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ تو گویا کہ سوال کا منشا یہ تھا کہ آخر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جب میں وہاں پہنچا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا کہ ام سلمہ سے پوچھو۔ میں واپس گیا ان اصحاب کے پاس، انہوں نے بتایا کہ سیدہ عائشہ نے یہ جواب دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ ام سلمہ کے پاس جا کے معلوم کریں، اور میں نے جب جا کے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے اسی بات کو دریافت کرنے کے لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنن پڑھتے ہوئے ملاحظہ کیا تھا عصر کے بعد، حالانکہ آپ نے منع بھی فرمایا تھا، اپنی کنیز کو بھیجا اور کنیز کو میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے پہلو میں کھڑی ہو جانا اور وہ اشارہ کریں تو تم رکنا اور پھر ان سے کوسچن کرنا۔ تو انہوں نے جا کر اسی طرح بچی گئی، وہاں ٹھہری سرکار کے ساتھ، آپ نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے، آپ نے اشارے سے پہلے اس کو بٹھا دیا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عذر بیان فرمایا کہ میرے پاس عبد القیس کا ایک وقت آیا تھا، اس میں مشغول ہو گیا تھا تو میرے ظہر کی سنن رہ گئی تھی، وہ میں نے بعد میں پڑھی۔ تو یہ ایک حدیث کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اس پر علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نکات نکالے ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ 7 نکات بیان کر چکے ہیں، اب 8ویں کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں گھر میں پڑھی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ سنن اور نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نماز اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو، اپنے گھر کو قبرستان کی طرح مت بناؤ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے گھر میں بھی سنن نوافل تھوڑے بہت کچھ پڑھا کریں۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے، گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، وہ حصہ زمین ہماری عبادت پر بروز قیامت گواہ بھی بنے گا اور پھر گھر والوں کو ترغیب ملتی ہے۔ خصوصاً بچے جب بڑوں کو اس طرح کی ادائیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ترغیب بڑھتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں دائیں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ان کو شوق بڑھتا ہے، وہ بھی مسلح چھوٹا سا لے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ 9واں اس میں پوائنٹ پتہ چلا کہ چند خواتین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے آئیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاتون سے ملنے کے لیے دیگر خواتین اس وقت بھی آ سکتی ہیں جب ان کے خاوند گھر میں ہوں۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہوا تھا، یہ ایک نقطہ نکالا گیا ہے، لیکن اس میں اتنا اضافہ زیادہ انسب ہوگا کہ اس وقت خواتین کو بلایا جائے جب شوہر کو ناگوار نہ گزرے۔ اب مثال کے طور پہ تھکا ہارا شوہر گھر میں آیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا فریش ہو کے لیٹیں، تھوڑے گھر والوں سے بات کریں، کھانا کھائیں، سب کچھ، پتہ چلا جی پورے محلے کی قوم آ کے بیٹھ گئی ہے اور چیچی عورتوں کی جو عادت ہے وہ شروع ہے۔ اب شوہر وہاں انتظار کر رہا ہے، وہ لگی ہوئی ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ شوہر مطلب راضی بھی ہے، شوہر کو اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے، اضافی وقت ہے، پھر بالکل خواتین اگر گھر میں آتی ہیں اور گفتگو کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی منقول ہے، یہ کتاب النکاح میں، اور ہم انشاءاللہ طویل باتیں کریں گے اس پہ، کہ کئی خواتین آتی تھیں، وہ بیٹھتی تھیں، گفتگو ہوتی تھی۔ تو یہ جس طرح ایک عام ماحول ہوتا ہے ہمارا کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا جان پہچان والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ اپنی معافی ضمیر ذکر کیے جاتے ہیں، ہمارا مذہب اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ سب سے کٹ کر ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیں اور کسی سے بات نہ کریں، یہ نہیں۔ رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، پبلک میں رہنے کا حکم ہے۔ تو اس طرح ہی صحابیات بھی، خواتین آتی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، وہ احکام سیکھنے آتی تھی یا کچھ پاکیزہ باتیں کرتی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ خواتین کا آپس میں مل کر بیٹھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یقینی سی بات ہے، یہ وضاحت کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن کر دیتے ہیں کہ یہ خواتین کا بیٹھنا غیبتوں کے لیے، چغلیوں کے لیے، الزام تراشیوں کے لیے، بہتان تراشیوں کے لیے،
کسی کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر خواتین کی عادت ہے کہ وہ پورے محلے کی رپورٹیں لے کر جمع ہوتی ہیں ایک مقام پر، فلاں گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں کے یہ ہو رہا ہے، فلاں کے یہ ہو رہا ہے، اچھا اس کا کیا کرنا ہے بتاؤ، اس کا کیا کرنا ہے۔ پھر شوہروں کی غیبتیں، ساسوں کی، نندوں کی، یہ اکثر خواتین کے اندر چلتی رہتی ہے۔ تو ہماری بہنیں برا نہ مانیں، بعض اوقات خواتین کہتی ہیں جی مفتی صاحب ہمیں زیادہ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، مردوں کو نہیں کہتے ہیں۔ تو برا بھلا کہنا تو مقصود ہی نہیں ہے۔ میرے تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم طویل عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ایک مجلس بعض اوقات ہماری تمام عبادتوں کے ثواب کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، جب ہم کسی کی چغلیاں کر رہے ہیں، تو ہمارے نام اعمال سے نیکیاں نکل کر اس شخص کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں، ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر انسان گنہگار بھی ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کم ہوتا ہے، اور روحانیت کی کمی ہوتی ہے، روحانی ترقی رک جاتی ہے، یا کبھی کبھی تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دل پہ کثافت آتی ہے، اور انسان بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیتا ہے۔ اس قسم کی مجالس کی اطلاع اس شخص تک پہنچ جاتی ہے جس کے خلاف ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مل کر بیٹھنا منع نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن گفتگو کیا ہونی چاہیے اور کس انداز سے ہونی چاہیے، اس پر ضرور توجہ کی جائے۔ اسی طرح بس اس سے نتیجہ نکلتا ہے اگر شوہر گھر میں ہے اور شوہر کو بھی ضرورت نہیں، جیسے بہت سے مرد حضرات ہوتے ہیں کھانا وغیرہ کھا لیا، اب وہ خبریں دیکھ رہے ہیں، کسی اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اب زوجہ کو فری ہے تو چلو جی کوئی محلے کی عورتیں آئی، بیٹھ کے اچھی پاکیزہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور 10واں نقطہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسائل دریافت کرتی تھیں، اور حضرت ابن عباس وغیرہ نے اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے قریب کو حضرت عائشہ کے پاس، پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ازواج مطہرات سے دینی مسائل معلوم کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب عالم کا عمل اس کے قول کے خلاف بظاہر نظر آئے تو اس سے اس کا سبب معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع فرمایا تھا، اور آپ خود عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو ایک بات تو یہ کہ خواتین بڑا ذوق رکھتی تھی، خصوصاً امہات المومنین، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھیں۔ کتاب العلم میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ ایک دفعہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہم پر سبقت لے گئے ہیں کہ وہ اکثر آپ کی صحبت میں رہتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، کہ آپ ہمارے لیے ایک خاص دن مقرر کر دیں جس میں ہم آپ سے کچھ سیکھیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی دلجوئی کے لیے، اپنی روحانی بچیوں کی دلجوئی کے لیے سرکار نے ایک دن مقرر فرمایا، اور آپ خود بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے اور پردے میں رہ کر ان خواتین کو دینی تعلیم دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں ذوق دیکھیے خواتین کا کیسا ہوا کرتا تھا۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری خواتین اپنی زندگی کا قیمتی وقت فضولیات میں تو ضائع کرتی ہیں، لیکن علم سیکھنے کی طرف مائل نہیں ہوتی ہیں۔ ذرا شادی ہوئی، 1-2 بچے ہوئے تو بس یہ تو گھریلو خواتین بن گئی، ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، بچوں کو سنبھالیں، شوہر کو سنبھالیں، گھر کا کام کریں۔ بھائی سب کام آپ کو کرنے ہیں، شوہر کو بھی سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر کا کام بھی کرنا ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر بھی تو کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اس زندگی کے اندر صرف ان کاموں کے لیے بھیجا ہے، پھر ایک نئی کوئی زندگی آپ کو مرنے کے بعد مزید دی جائے گی جس میں آپ علم سیکھیں گے اور اپنی روحانی ترقی کا سامان کریں گے۔ ہمیں تو مکلف بنایا گیا ہے اس چیز کا۔ اچھا، اب اس میں کلمیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اپنے بچوں کو صحیح وقت پر علم دیتے نہیں ہیں۔ پھر جب ہم یہ ترغیب دیتے ہیں تو جن تک یہ ترغیب پہنچتی ہے ان کو اوپر سے تربیت تو ملی نہیں ہوتی، اور وہ مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب ان کے لیے بن جاتی ہے ایک آزمائش۔ اس لیے ہم سمجھاتے ہیں اگر کوئی ایسی بہن ہمیں سن رہی ہو کہ جن کے والدین نے ان کو علم دین نہیں سکھایا تھا، اب ان کے شوہر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھر بار کی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ یہ عذر پیش کرتی ہے کہ وہ سب اب ہم کیسے ٹائم نکالیں، بہت ذہنی مشغولیت ہے، وقت نہیں مل پاتا، تو خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں۔ اگر یہی روش آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ رکھی جو آپ کے ساتھ آپ کے والدین نے رکھی ہے، تو جس طرح آپ مصروف ہو کر فرض علوم بھی نہیں سیکھ پا رہے ہیں، ایسے آپ کے بچے بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔
اور وہ بھی بیچارے اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر اپنی نسلوں کے لیے اس طرح کریں گے۔ تو اس لیے سب کام اپنے وقت پر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے، تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے۔ تو خواتین سے میں خاص طور پر گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ آپ فرض علوم سیکھیں، عقائد کا علم حاصل کریں بما دلائل۔ اس کے علاوہ جو عبادات آپ پہ فرض یا واجب ہے، جو معاملات ہم آپس میں کرتے ہیں، ان سب کا اتنا علم سیکھنا آپ پر لازم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ غلطیوں سے محفوظ رہ کر اس عبادت یا عمل کو ادا کر سکیں۔ مثلا آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض، رمضان آیا روزے فرض، اسی طریقے سے پھر پیسہ ہے تو زکوٰۃ، قربانی، حج کی فرضیت، یوں ہی پھر آپ کے جوان جب ہو جاتے ہیں تو پھر غسل کے مسائل، حیض کے نفاس کے مسائل ہیں، کپڑے آپ کو پاک کرنے، گھر والے آپ کو کپڑے دے دیتے ہیں تو نجاستوں کی پہچان، پھر کپڑوں کو پاک کرنے کے اصول، پانی کی پہچان، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے معاملات، میاں بیوی کے معاملات ہیں، نان نفقے کے، طلاقوں کے مسائل، یہ خواتین کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات شوہر غلطی سے الفاظ ادا کر دیتا ہے، اب بہن کو نہیں پتہ ہوتا، یعنی بیوی کو نہیں پتہ کہ اس نے الفاظ، وہ صرف پوچھتی ہے یہ تم نے کہہ دیا۔ شوہر اپنی ہی کوئی تفسیر بیان کر دیتا ہے۔ مجھے بہت سارے شوہر ایسے ہی ملے، خواتین کہتی ہیں جی میرے کہا کہ آپ نے طلاق دے دی، شوہر نے کہا میں نے تو غصے میں دی ہے، میری تو کوئی نیت ہی نہیں تھی، تو پھر ہم بے مطمئن ہو گئے۔ کتنی بہنیں ایسی کہتی ہیں، اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، تو وہ شوہر کی بیان کردہ تعویل، تفسیر، وضاحت کو قبول کر لیتی ہے اور ایک ناجائز زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیسے انویسٹ کرتی ہیں بعض خواتین، بھائی کو دے دیے، بہن کو دے دیے، اب ان سے وہ پرمانند ہمیں اتنا نفع دیتے رہیں گے، اجارہ ہے، کرائے پہ چیز کو لینے دینا، دکانداروں سے خرید و فروخت کرتی ہیں تو خواتین کتنی ایسی شرائط لگا دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خرید و فروخت فاسد ہو جاتی ہے، اسے ختم کرنا واجب ہوتا ہے، اس کو کرنے سے دکاندار بھی گناہ گار ہوتا ہے، خاتون بھی گناہ گار ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت اور شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اب کون سی شرط جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، اس کا بھی ایک وسیع علم ہوتا ہے۔ اسی طرح بغیر قبضے کی یہ چیز کو آگے نہیں بیچ سکتے ہیں، خواتین کر دیتی ہیں اس طرح، تو ان چیزوں کا علم بھی حاصل کرنا ضروری۔ اور پھر گناہوں کی معرفت، ظاہری اعضاء سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں اور قلب کے گناہ کون کون سے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، علامات کیا ہے، ان کی وعیدیں کیا ہے، ان کو خود سے دور رکھنے اور خود کو ان سے محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سیکھنا پڑا، تو یہ خواتین کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گی، آپ اگر ہماری بات کو یہ کہہ کے ٹال دیں گے جی تو پسوس صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی بات تو صحیح ہے لیکن کہاں سے ٹائم نکالیں، کوئی بات نہیں، میرا کیا اس میں نقصان نہیں ہے، اگر آپ کریں گے تو میرا اخروی فائدہ، دنیاوی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے نتائج آپ خود دیکھیں گے۔ زندگی میں بھی اتنے غلط قسم کے نتائج نکلتے ہیں، کچھ انتہا نہیں، اور پھر آخرت میں اگر اللہ ناراض ہوا تو بہت سخت معاملہ ہے، اس لیے خواتین کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ پھر حضرت ابن عباس وغیرہ نے حضرت قریب کو بھیجا کہ جا کے مسئلہ معلوم کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اگر خاتون عالمہ ہیں اور جیسے بعض وقت بچیاں عالمہ ہو جاتی ہیں تو خاندان کے مرد ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو پردے میں رہ کر معلوم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ بچی مسائل بتانے کی اہل ہو۔ جس طرح یہ صحابی ہیں، انہوں نے امہات المومنین سے مسئلہ دریافت کیا کہ وہ زیادہ سرکار کو قریب سے گھر کے معاملات تو وہی جانتی تھی تو مسئلہ معلوم کروا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے علم سیکھنا ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اور ان اصحاب رسول نے اس میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کی کہ خواتین سے مسئلہ دریافت کر لیا جائے، وہ تو ویسے ہماری مائیں ہیں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں بعض اوقات کہ ان سے قطع نظر ہم ہٹ کر ایک بات دیکھتے ہیں، خاندان کے بعض اوقات مرد حضرات ہوتے ہیں، کوئی بچی عالمہ بن گئی، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکی سے مسئلہ معلوم کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک غلط روش اور غلط رویہ ہے۔ اگر ایک بچی ہے، عالمہ ہے اور واقعی وہ مسائل جانتی بھی ہے تو ان سے مسئلہ معلوم کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیں کہ ہم مرد ہیں، اس سے بڑی عمر کے ہیں تو ہم کیوں جا کے اس سے مسئلہ معلوم کریں، یہ غلط ہے۔ غلطی پر مصر رہنا، کسی ناجائز کام کو کرنا، حرام کا ارتکاب کرنا، یہ ہے برا، اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے؟ ہم بعض اوقات کسی خاندان کی بچی سے یا کوئی خاندان کا بچہ بھی عالم بن جاتا ہے، اس لیے معلوم نہیں کرتے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ پھر ہم نیچے ہو جائیں گے، ان کو عزت زیادہ مل جائے گی، یعنی اس قسم کی بھی فاسد سوچیں نظر آئی ہیں اس معاشرے میں، غلط رویہ ہے اور بری بات ہے۔ اگر آپ کو ارجنٹ کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے آ کے معلوم کریں، اس طرح خاندان کی جو عورتیں ہیں، اگر کوئی ایک عالمہ بن گئی ہے بچی تو اس سے آ کے معلوم کریں،
اور لیکن یہ ضرور ہے، میں پہلے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ہم علماء کو بھی چاہیے یا ایسی بچیاں جو معلمات ہیں وہ جس مسئلے کا حل جانتی ہوں تو بتائیں، اگر نہیں معلوم ہے تو صاف منع کر دیں کہ میں نہیں جانتی ہوں، یا میں دیکھ کے بتا دوں گی، یا چلے میں اپنے اساتذہ سے معلوم کر کے بتا دوں گی۔ یہ نہیں کہ اپنی عزت بنانے کے چکر میں یا ذلت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی اس پہ بعض اوقات انسان ذلت محسوس کرتا ہے، حالانکہ کوئی ذلت نہیں ہے۔ اگر مجھے مسئلہ نہیں آتا میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کون سی ذلت کا پہلو ہے، یہ تو بڑے بڑے اکابرین سے جواب ثابت ہے۔ لیکن بعض اوقات نفس کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم نے جواب نہیں دیا تو پھر ان کی نظروں میں تمہارا امیج گر جائے گا، اب نتیجہ نکلتا ہے کہ غلط سے تو مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ غلط مسئلہ بتا کر سامنے والے کو گمراہ کرنا بہت ہی بری چیز ہے، کیونکہ جب ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو دراصل ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ چاہے ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن جب شرعی حکم بیان کر رہے ہیں تو شرعی حکم وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بیان کیا ہوتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے ہو جائیں گے، اور یہ گناہ ہے۔ اس لیے آتا ہو تو بتاؤ، لیکن بہرحال شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں اس سے یہ بھی ایک معلوم ہوا کہ جب عالم کا عمل اس کے قول کے بظاہر خلاف نظر آئے، ٹکراؤ سا محسوس ہو، تو بدظن ہونے کے بجائے، کوئی غلط رائے قائم کرنے کے بجائے، ان کی حکمتوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان سے معلوم کر لینا بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی بڑے عالم دین ہوں جو واقعی صاحب علم بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے، باعمل بھی ہے، اگر ان کا بظاہر کوئی عمل ہمیں ایسا نظر آئے کہ قابل گرفت ہے تو یاد رکھیں کہ گرفت کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ وہ اس کی حکمت کو بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا وہ عالم بھی ہو، صاحب تقوی ہو، صاحب حکمت ہو، اب اگر وہ کسی چیز کو اختیار کر رہے ہیں تو ضرور ان کو شریعت نے کسی نہ کسی جہت سے اجازت دی ہوگی تبھی کر رہے ہیں۔ تو یا تو آپ بہت ہی اچھا ذہن رکھیں اور حسن ظن قائم رکھیں کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، آپ حسن ظن قائم رکھیں، یہ سب سے بیسٹ چیز ہے۔ اور اگر بالفرض دل کے اندر بدگمانی سے کوئی پیدا ہوتی ہے تو معلوم بھی کر لیں، لیکن یہاں کوئی بدگمانی کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو اس لیے کہ ایک امر دریافت کرنا کہ شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہو تو اچھا ہمیں پتہ چل جائے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ لیکن بہرحال کسی کے قول و فعل میں اگر تضاد بظاہر محسوس ہو تو دریافت کرنے میں دائرہ ادب میں رہتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔